آج ربیع الاول کی 20 تاریخ اور بدھ کا دن ہے۔ جس گھر میں یہ صورت ایک بار پڑھ لی جائے گی اس گھر کے تمام کام سدھ ہو جائیں گے۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جن کے گھروں میں ہر وقت پریشانیاں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، رکاوٹیں رہتی ہیں، بندشیں رہتی ہیں۔ ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی، دوسری آن پہنچتی ہے۔ اللہ والو، ایسے میں آج صرف ایک قرآنی صورت پڑھ کر دیکھ لینا، آپ کے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک ایک پریشانی، ایک ایک تنگ دستی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ 20 ربیع الاول بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھے، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کرتا ہے، جو بندہ اس موقع پر اللہ کو راضی کر لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ وظیفہ بھی قرآنی ہے، الفاظ بھی رب کے ہیں، مانگنا بھی رب سے ہے۔ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ربیع الاول کا مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہے۔ ابھی بھی بہت سے لوگ اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو اللہ سے اپنی حاجت پوری نہ کروا سکے۔ جو وقت گزر گیا وہ واپس تو آ نہیں سکتا۔ آج 20 ربیع الاول بدھ کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف ایک قرآنی صورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ میں سے جو بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ روزگار خود چل کر آئے گا۔ آپ میں سے جو بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ اولاد کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ لوگ آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ قرآن مجید کی یہ سورت مبارکہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کا قرض جتنا بھی ہو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ کروڑوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ من پسند نوکری، شادی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، آج جو آپ کو کام ناممکن لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، 20 ربیع الاول بدھ کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ آپ کو غیب سے نوازے گا، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اللہ والو، میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، اسے منانا بھی آسان ہے، اس سے مانگنا بھی آسان ہے۔ برعکس اس کے کہ جب کبھی مشکل وقت آئے تو انسان سب سے پہلے دوستوں سے مانگتا ہے، رشتہ داروں سے مانگتا ہے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے جب کہیں سے کوئی مدد نظر نہیں آتی، پھر اللہ کے حضور جھکتا ہے، پھر اللہ سے مانگتا ہے۔ اتنے میں رب ناراض ہو جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے سامنے کسی اور کی پوجا کرتا ہے، اللہ کی موجودگی میں کسی اور سے مانگتا ہے، تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بندہ، وہ رشتہ دار، وہ دوست جو خود اللہ کا محتاج ہے، جب آپ اس بندے کے سامنے ہاتھ کرتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر مشکلات، آزمائشیں، پریشانیاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے آج ہماری تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم مشکل وقت میں اللہ سے نہیں مانگتے، سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب کہیں سے کوئی مدد اور آسرا نظر نہیں آتا، پھر جا کر ہم 20 ربیع الاول بدھ کے دن اللہ کے سامنے مانگتے ہیں۔ اللہ والو، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جسے کرنے کے بعد آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھیں گے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے۔ آپ کا یقین اور مضبوط ہو جائے گا کہ اللہ کو منانا تو بہت آسان ہے۔ ہم ہی غلط ہیں، ہم ہی گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، وہ ذات تو ہر وقت دینے کو تیار ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے 20 ربیع الاول بدھ کے دن دولت کے اس خاص وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے،
گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، 20 ربیع الاول بدھ کے دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور 3 افراد کو آگے شیئر بھی کرنا ہے صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ جب آپ 3 افراد کو شیئر کریں گے، اگر ان میں سے کسی ایک نے آپ کے شیئر کرنے سے وظیفے پر عمل کر لیا تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ شیئر کرنے سے دین ہے یا کوئی بھی پیغام ہے وہ پھیلتا ہے، اور ہمارا مقصد لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ آپ کے راستے میں خود آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ والو، یہ مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بڑی قبولیت کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کو فضیلت و برکت ہے کیونکہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور ربیع الاول کے مہینے کو فضیلت و برکت حاصل ہے کیونکہ اس مہینے میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ اس لیے میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے 20 ربیع الاول بدھ کے دن دولت کے اس خاص وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 20 ربیع الاول بدھ کے دن کا یہ خاص عمل ہے۔ آپ فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں تو نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ سارا دن میں کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بس آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ آپ منگتا بیکاری فقیر بن کر مانگیں، آپ کو اللہ والے فرماتے ہیں جو انسانی عقل کہتی ہے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی ایک کن پر غیب سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور آپ کے ہر ناممکن کام کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا پڑھا گیا درود پاک کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ آپ نے صرف 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھنا ہے، آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ درود پاک کی دعا میں شامل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون اللہ والا جس کی برکت و فضیلت سے آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ درود پاک 3 بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی خواہش کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اعمال کرتا ہے۔ آپ کو نیا گھر چاہیے، آپ گھر مانگ لیں، گاڑی، نوکری، شادی، قرض سے نجات، جو بھی آپ کی حاجت ہے یا جو بھی آپ کا مقصد ہے، نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تو اس تسمیہ پڑھنے سے، اللہ کے نام سے وظیفہ شروع کرنے سے تمام شیطانی اثرات زائل ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے اللہ اس کو خیر برکت سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس نام کو اللہ کی غیبی مدد کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ نام ایک رات میں
24 گھنٹے کے اندر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اگر کسی کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد بیماری سے شفا چاہتا ہے، یعنی کسی بھی مقصد میں جلد کامیابی کے لیے، جلد نتیجے کے لیے آپ نے یا وہابو کو پڑھنا ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو اللہ کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے آپ نے 20 ربیع الاول بدھ کے دن صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 11 بار پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ یا وہابو 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 یا وہابو۔ آپ نے یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران ہی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کے راستے سے رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، آپ کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ نے صرف یا وہابو کو 11 بار پڑھنا ہے، منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر اللہ سے مانگنا ہے۔ یا وہابو اللہ کریم کا وہ نام ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ایک بار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے کا راز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتا دیا کہ میں خود بھی استغفار کرتا ہوں، آپ بھی استغفار کیا کرو۔ اسی طرح اللہ کو راضی کرنے کا جو دوسرا طریقہ یا وہابو ہے، یا وہابو کا لفظی معنی ہے ایک کھولنے والی ذات۔ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں یا وہابو پڑھنے والے پر 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آقا کی ولادت کے مہینے میں یا وہابو پڑھنے سے رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، راستے کے پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا وہابو کو 11 بار پڑھتے ہی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے، اور اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ یا وہابو کا ذکر کریں گے، آپ اتنی ہی جلد اللہ کے دوست، اللہ کے لاڈلے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ یا وہابو پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اب دوسرے نمبر پر آپ نے ایک ایسی قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے تقدیر بدل جائے گی، جسے صرف پڑھتے ساتھ ہی اللہ رحمتوں برکتوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، جسے پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کا دوست ہو جائے، کیا دنیا کی کوئی طاقت اس سے اس کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ کیا دنیا اسے رسوا کر سکتی ہے جو اللہ کا دوست ہو جائے؟ آپ نے صرف اور صرف 20 ربیع الاول بدھ کے دن یا وہابو کے بعد ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص جسے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کہا جاتا ہے۔ قرآن میں واضح ہے کہ اللہ شرک کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کے خلاف کسی اور کو ٹھہراتا ہے اللہ اس کو جہنم واصل کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہے، جو اللہ کو واحد جانتا ہے، ایک مانتا ہے، اللہ اس کی گھر میں، اس کے کاروبار میں، اس کی اولاد میں رحمتیں، برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے 20 ربیع الاول بدھ کے دن جو قرآنی سورت پڑھنی ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کی وہ لاڈلی سورت ہے جسے نماز کی رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی ایک رکعت میں سورہ اخلاص کو پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ اخلاص جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوتا ہے۔ سورہ اخلاص جس میں اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے آپ اللہ کے لاڈلے ہو جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص کا لفظی معنی غور سے سن لیں اور سمجھ لیں کہ اس کی تاثیر و طاقت اتنی کیوں ہے۔ لوگ تو بڑی بڑی تسبیحات بتاتے ہیں، بڑے بڑے اعمال بتاتے ہیں، لیکن آج بدھ کے دن تمام کاروبار سود کرنے کے لیے، تمام بگڑے کاموں میں کامیابی کے لیے صرف ایک بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنا ہے، اور ایک بار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ قرآنی صورت ہے جسے ایک بار پڑھنے سے اللہ 1/3 قرآن مجید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید کے ہر زبر زیر پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک بار مکمل قرآنی صورت پڑھنے سے ہزاروں نیکیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ آپ نے ایک بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، پھر ایک بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ کے ساتھ ایک بار سورہ اخلاص کو پڑھ لیا، پھر ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، جسے شفا صورت بھی کہا جا سکتا ہے، جس سے تمام لا علاج بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جسے پڑھتے ہی گھر میں سکون اور برکت آ جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کا شکر ہے، جو اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ اس کے مال میں جان میں برکتیں وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ شکر کرنے والوں پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کریم کی وہ لاڈلی صورت ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ سورہ فاتحہ وہ قرآنی صورت ہے جسے قرآن نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ گھر سے بیماری ختم ہو جاتی ہے، طاقتور دشمن کے منہ پر تالا لگ جاتا ہے، کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہو سورہ فاتحہ پڑھو۔ ہر انسان کی کوشش ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ آئے، رزق آئے، دولت آئے، کامیابی آئے، تو سورہ فاتحہ پڑھو۔ اب سورہ فاتحہ کے فائدے گنوانا شروع کرو تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کسی بھی مسئلے میں ہیں، بیماری میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، آپ نے 20 ربیع الاول بدھ کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ یہ صرف 20 ربیع الاول بدھ کے دن عمل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی خود عالم بننے کی کوشش کریں گے تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے آخر میں اللہ کا ایک صفاتی نام یا غنیو پڑھنا ہے۔ آج میں آپ کو وہ طاقتور اعمال، وہ مجموعہ آپ کے حوالے کر دیا کہ اگر کسی ایک وظیفے کو پڑھا جائے تو اللہ مالا مال کر دیتا ہے، لیکن جب ان تمام وظیفوں کو ایک مخصوص تعداد میں ایک ترتیب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اللہ سے جو بھی مانگا جاتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے جتنا مانگا جاتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں، 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 یا غنیوں۔ آپ نے یا غنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ اور یا غنیوں کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، غنی کر دینے والی ذات، رزق اور دولت سے مالا مال کر دینے والی ذات۔ آپ نے یا غنیوں کو 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ وظیفہ کتنا خاص ہے، کتنا برکت و فضیلت والا ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد لازمی لکھیں۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو عام ہے، صرف آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔
وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آپ نے فوری طور پر دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔